جی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ آف آرٹ۔ میں ہوں صوفی عمر راز۔ آپ سب کو اس چینل پر خوش آمدید۔ صاحبوں اور صاحبات، آج ہم فن خطاطی کے ایک معتبر نام ترکی کے معروف خطاط استاد حافظ عثمان صاحب کی زندگی پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ 1642 عیسوی میں استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد استنبول کی مسجد سلطان کے مؤذن تھے۔ آپ کا گھرانہ نہایت غریب لیکن مذہبی رجحانات سے لبریز تھا، لہذا قرآن و حدیث شریفہ کی تعلیم انتہائی کم عمری میں ہی مکمل کی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی لیتے رہے، اور آج ہی آپ کا نام فن خطاطی کی دنیا میں معتبر اور نامور سمجھا جاتا ہے۔ ابتدائی نصابی تعلیم آپ نے استاد مصطفیٰ فاضل کی سرپرستی میں لی، اور خطاطی کی بنیادی تعلیم کے لیے آپ نے اپنے دور کے نامور خطاط استاد درویش علی سے اصلاح لینے کی شروعات کی۔ استاد درویش علی ماہر فن اور شیخ حمداللہ کی تلامذہ میں سے تھے۔ آپ کے استاد کی بڑھتی عمر اور ضعف کے سبب جلد ہی انہیں یہ احساس ہو چلا کہ وہ عثمان جیسے قابل اور باصلاحیت شاگرد کی مکمل تربیت نہیں کر پائیں گے، لہذا عثمان کی بہترین تربیت کے لیے آپ نے عثمان کو اپنے ہی ایک قابل شاگرد مصطفیٰ ایوبی کے پاس بھیجا۔ مصطفیٰ ایوبی کم عمر عثمان کی صلاحیتوں اور قابلیت سے بے پناہ متاثر تھے اور انہیں اپنے شاگردی میں شامل کر لیا۔ آپ نے صرف 18 سال کی عمر میں سن 1660 میں استاد مصطفیٰ ایوبی سے اجازت پا لیا۔ ابتدا میں عثمان نے شیخ عماسی صاحب کا طرز اسلوب اختیار کیا، مگر جلد ہی انہیں یہ احساس بھی ہو گیا کہ شیخ جی کی روش کے مطابق لکھنے کے لیے انہیں مزید محنت اور تربیت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان کا عزم و ارادہ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انہیں ایک اور قابل و معروف استاد نفیس زادہ اسماعیل آفندی کے در پر لے گیا اور ان کی مزید فنی مہارت لینا شروع کر دی۔ نفیس زادہ اسماعیل آفندی سے تربیت لینے کے بعد عثمان کا خط بہت بہتر ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شیخ عماسی کے اصل لوحات کا براہ راست مشاہدہ و مطالعہ بھی کرتے رہے۔ مشاہدے کی اسی گہرائی کے طفیل عثمان صاحب کے خط میں بھی شیخ عماسی کا رنگ پیدا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عثمان کا خط انتہائی مقبول شکل اختیار کر گیا، یہاں تک کہ شیخ عماسی کی روش کو درست طور پر سمجھنے کے لیے خطاطین عثمان کے خط کو معتبر قرار دینے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد عثمان نے شیخ عماسی کی روش کو ترک کر دیا اور اپنے ایک الگ اسلوب کو وضع کرنے کی کاوش شروع کر دی، بالکل ویسے ہی جیسے شیخ عماسی نے یاقوت المستعصمی کی روش کو سامنے رکھ کر اپنی روش کی داغ پیل ڈالی تھی۔
اسی مقصد کی خاطر عثمان نے ثلث و نصف کے حروف میں تراش خراش کر کے انہیں نئے اور منفرد پیکر عطا کیے، اپنے اسلوب کو روانی اور سلاست کا پیرہن عطا کر کے رسم عثمانی کو ایک نئے اور بلند مقام پر لا کھڑا کیا۔ تحقیق و تجربات کی اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ ان کا طرز اسلوب قلیل مدت میں ہی اندرون و بیرون سلطنت عثمانیہ شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچا، اور خطاطین نے شیخ عماسی کی روش ترک کر کے عثمان صاحب کی روش اختیار کر لی۔ سن 1679 میں عثمان نے اپنے خط نسخ کو مزید اس کے فاصلوں کو کم کیا اور اسے مزید بہتر اور تعمیری شکل عطا کی۔ ماہرین خط کے مطابق عثمان نے 1680 سے 1690 تک کے درمیان جو خط نسخ لکھا وہ بے نظیر و بے مثال تھا۔ فن خطاطی سے محبت و عشق شائع ترکوں کے خون میں ہے۔ اس فن کی آبیاری میں جہاں تک خطاطین نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا، وہاں ترک سلاطین بھی پیچھے نہ رہے اور اس فن کی ترویج و اشاعت کے بلکہ خطاطین کی سرپرستی کے لیے ایک ادارہ بھی متعارف کروایا۔ سن 1695 میں عثمان صاحب سلطان مصطفیٰ اور مستقبل کے سلطان احمد سوم کے لیے استاد خط مقرر کیے گئے۔ ان سلاطین وقت نے اپنے استاد عثمان صاحب کی بے انتہا تکریم و خدمت کی، یہاں تک کہ دوران اصلاح وہ عثمان صاحب کی دوات کو بھی اپنے دستے مبارک میں تھامے رہتے۔ ایک روز اسی طرح دوران مشق سلطان مصطفیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین پر آپ سا استاد عثمان ماہر خطاط کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ تو جواب میں عثمان صاحب نے بے ساختہ کہا کہ اے میرے خود مختار سلطان و شاگرد، جب تک تم سے سلطان میری تقریب میں دوات تھامے کھڑے رہتے رہیں گے، یہ سلطنت مزید عثمان پیدا کرتی رہے گی۔ سلاطین و تلامذہ کی اس بے انتہا تکریم نے کبھی بھی عثمان صاحب کی طبیعت میں تکبر و غرور نہ پیدا کیا، بلکہ تا مرگ و انکساری و ملنساری کا مرقع رہے۔ چونکہ عثمان صاحب کی تقرری کسی دفتر سے منسلک نہ تھی، اسی لیے انہیں بھرپور جہاں گردی کا موقع بھی ملا، اور اس کی سیلانی طبیعت نے انہیں اندرون و بیرون ملک کئی سفر پہ مائل کیا۔ سن 1672 میں وہ مصر گئے اور سن 87 اور 88 میں سرزمین حجاز کا دورہ اور قیام کیا۔ وہ سفر کے لیے جہاں بھی جاتے تو دوران قیام اپنی مشق جاری رکھتے اور اپنی مشاق پر دستخط نہ کیا کرتے تھے، ماں سوائے خاص لوحات کے۔ انہوں نے اپنے 40 سالہ فنی دور میں 25 مرتبہ کتابت قرآن کی سعادت پائی اور بے شمار قطعات لوحات، دعائیہ کتب اور کراسے لکھے۔ ان کراسوں میں 6 بنیادی خطوط کو سیکھنے کے لیے مفید مشقیں ہیں۔ ایک اور عظیم سعادت عثمان صاحب کے حصے میں آئی کہ اب حلیۃ النبی کے نام سے معروف ہے۔ حلیۃ النبی کی مخصوص ترتیب و ڈیزائن جناب عثمان صاحب نے دلائل الخیرات نامی کتاب کے لیے سب سے پہلی مرتبہ تخلیق کیا، اور آج یہ مخصوص ڈیزائن تمام عالم اسلام میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ بحیثیت استاد آپ
عثمان صاحب نے کبھی بھی طلباء سے معاوضہ نہ لیا۔ غریب و نادار طلباء کو اپنے گھر میں ہی بروز بدھ اور اتوار کو لیکچر دیا کرتے تھے۔ لیکچر دینے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار یہ ہو کر قریبی مقامات پر تفریح کے لیے نکل جایا کرتے اور جب واپس آتے تو دیر ہو جانے والے طلباء کو بنا کسی ڈانٹ ڈپٹ کے گھوڑے سے اتر کر کسی بھی روڈ کے کنارے بیٹھ کر اصلاح دے دیتے اور شرم نہ محسوس کرتے۔ اسی وسیع القلبی اور حسن سلوک نے انہیں آسمان خطاطی کا تابندہ ستارہ بنا دیا۔ وہ بے شمار طلباء کو تربیت دینے کے اعتبار سے بھی جانے جاتے ہیں۔ 50 سے زیادہ نامور خطاطین ان کے تلامذہ میں شامل تھے، جن میں سے معروف سید عبداللہ، یوسف رومی، ردوسی زادہ عبداللہ اور یوسف مہدی شامل ہیں۔ انتقال سے چند برس قبل عثمان صاحب کسی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے، لیکن مرض میں اضافہ ہوتا رہا اور ان کی طبیعت سنبھل نہ سکی اور بالآخر آسمان خطاطی کا یہ ستارہ آخری مرتبہ اپنے گھر میں ہی جھلملایا اور 3 دسمبر 1698 کو نور ازلی سے جا ملا۔ تدفین سنبل آفندی نامی قبرستان استنبول میں ہوئی اور لوح مرقد لکھنے کی سعادت اسماعیل آفندی کے حصے میں آئی، جو کہ ان کی لحد پر آج بھی ایستادہ ہے۔ وہ ابواب جو عثمان صاحب نے ثلث، نسخ و خط رقہ میں کھولے تھے وہ آج جدید و منفرد اشکال اختیار کر چکے ہیں، مگر عثمان صاحب کا کام آج بھی بھرپور رعنائی، شادابی اور شان کے ساتھ مستحکم موجود ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ ایسی بے شمار ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ دی ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ، نوازش۔